اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا لطف آتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ یہ مخلوق اللہ کا بندہ جو عابد ہے اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں ان پر جو اتنے خلوص کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور مجھے آپ لوگوں کی طرف سے اتنی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے، خاص طور پر ہماری ینگ مدرز، ہماری مائیں، ہماری ینگسٹرز، ٹین ایجرز اتنے محبت اور عشق کے ساتھ السٹریشن جرنلنگ کر کے مجھے پکچرز بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت بہت ہی زیادہ مزے کی لگی، سمجھ میں آیا، اور اس کا ورد ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ جتنا بھی قرآن پڑھیں لیکن ایک آیت کو چن لیں اور اس کے ساتھ سارا دن گزارے، اور افطار کے وقت اللہ سے کہ یا اللہ اس آیت کے سامنے جو پردہ ہے وہ ہٹا دے اور میرے دل میں یہ آیت اتار لے۔ تو یہ ڈیلنگ بھی ہم کر سکتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے، اور پھر وہ نورانیت دل میں تھرو آؤٹ دا ایئر، تھرو آؤٹ دا لائف رہے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 79 یہاں پر اللہ عیسائیوں سے جو اہل کتاب ہے ان سے مخاطب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، وزڈم، حکمت، نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ یہ اس میں کہاں کی سینس ہے؟ اگر میں اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھے کتاب، حکمت بھی دے دی، علم بھی دے دیا، نبوت بھی دے دی، تو میں تو سمجھ جاؤں گی میں بندہ ہوں، میں میسنجر ہوں، میں نبی ہوں، میں نے خبر پہنچانی، لوگوں کو بتانا ہے۔ سو ہاؤ کم آئی اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ مائی سیلف ایز اے رب اینڈ ایز اے اللہ، اینڈ آئی وڈ سے آئی ایم دا گاڈ اور سن آف دا گاڈ۔ یہ تو امپاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضروری، یہ بالکل یہ تو ہو سکتا ہے، وہ یہ تو کہے گا وہ نبی کہ جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ۔ ربانی بن جاؤ یعنی رب کی باتوں کو سنو، رب اللہ ہے نہ کہ میری۔ یا سو بیوٹیفل، بہت اس میں پیارا سا پیغام ہے کہ کبھی نبی عیسیٰ روح اللہ نے ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو اللہ گاڈ کہا ہو۔ یہ عقل سے دور کی بات ہے، جبکہ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت تعلیم دی ہو۔ جیسے مولا علی علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی ربانی ہذہ الامہ، کہ علی اس امت کا ربانی ہے۔ ربانی ہے یعنی اس کا ہر کام یا رب اور ربوبیت سے ڈائریکٹ ان کی رضایت کے مطابق ہے۔ اچھا جی، یہاں ایک اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ ہم جب اگر اللہ ہمیں کوئی پوسٹ دے دیتا ہے، کوئی مقام دے دیتا ہے، تو ہم دوسروں کو مس یوز نہ کریں، ٹھیک ہے؟ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مرتبہ جوتا پھٹ گیا تھا اور آپ کاروان میں تشریف لے جا رہے تھے، تو سب نے اپنے جوتے اتار کے امام کو دیے، تو امام نے کہا میرا جوتا پھٹا ہے، میں پیدل جاؤں گا، بغیر جوتوں کے جاؤں گا، ننگے پیر جاؤں گا، تم لوگ کیوں جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ جائیے، ہم سارے کام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے اگر میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے کچھ کام بھی کرنا ہے، تو مجھے 7 کام کرنے دو۔ میں کیونکہ نبی ہوں، کیونکہ آئی ڈونٹ نو اس مسجد کا، اس امام بارگاہ کہ میں پریزیڈنٹ ہوں یا والنٹیئر ہوں، تو بس میں بیٹھی رہوں، اب آپ لوگ سب کرو، اب سب میری خدمت کرو۔ نہیں، ایک زمانے میں ہوتا تھا نا، بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، یا آئی ڈونٹ نو ٹیچر جو ہے وہ میتھس پڑھانے والی ٹیچر ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہے کہ جی میرے گھر کی تھوڑی سی صفائی بھی کر دو، تو یہ بھی کر دو۔ یہ اس طرح مس یوز کرنا اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ
جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے مطابق خود نبی زمانے کا یا ٹیچر ہے یا کوئی بھی اچھا انسان ہے جس بھی اچھی پوسٹ پر ہے وہ زیادہ خدمت کرنے لگ جاتا ہے. اور ربانی ہونے کا راستہ تعلیم دین ہے، نہ صوفیزم. جو صوفیزم کہتے ہیں نا عرفان کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو آج کل انٹروڈیوس خاص طور پر کروائی جا رہی ہے، وہ حل نہیں ہے. حل حکمت ہے، کتاب الہی ہے، دین ہے، تدرسون ہے، یعلمون ہے. وہ انسان کو ربانی بناتا ہے، وہ انسان کو عارف بناتا ہے، وہ انسان کو مقرب بناتا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وہ یعنی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دیتے. نہیں کہتے فرشتوں کو رب بناؤ، پیغمبروں کو رب بناؤ. نہیں. کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ کیونکہ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا انکار کریں، کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو بھی رب سمجھنے لگ جائیں، تو وہ کافر ہی ہوگا. تو کوئی بھی نبی جب سچا موحد ہو گیا، مسلمان ہو گیا، قل هو اللہ احد پر اس کا یقین ہے، تو وہ نبی جو ہے کبھی بھی کفر کی باتیں اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دے. اور پھر آیت نمبر 81 میں کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یہ اللہ کا سٹائل ہے، انتظام کا سسٹم ہے کہ جب وہ کسی کو پیغمبر بناتا ہے تو ان سے یہ پرومس لیتا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا. اچھا پتہ سمجھ میں آیا نا؟ اور ضرور اس کی مدد کرنا. یعنی اللہ نے کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہے، فار ایگزامپل مثال کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک کلاس روم ہے جہاں ٹیچر ہے، ایک ٹیچر آتا ہے ٹیچ کرتا ہے، اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، دوسرا ٹیچر آتا ہے ٹیچ کرتا ہے، اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، تیسرا ٹیچر آتا ہے. اب جو پہلا ٹیچر ہے وہ کہ نہیں، ناؤ دس سیٹ از مائن، دس کلاس از مائن، آئی ڈونٹ لیٹ اینی ادر ٹیچر ٹو کم. دوسرا ٹیچر آئے تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دے. یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی. یہ ایک نبی آیا، اس کے بعد دوسرے نبی آتا ہے، یہ سب ایک ہی سسٹم کے اندر ہے، ایک ہی اسکول ہے جہاں یہ پڑھانے کا طریقہ ہے کہ ایک نبی ایک زمانے میں آیا، پھر دوسرا نبی آتا ہے، پھر تیسرا نبی آتا ہے، اور سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مانتے، ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے. یہ اللہ کی جانب سے بنایا ہوا نظام ہے. تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے نبی سے کہ جب بعد والا نبی آئے تو کیا کرو؟ اس کی تصدیق کرو، اس کی مدد کرو. صحیح ہے. اور قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری کو قبول کرتے ہو کہ تمہارے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو اس کی تصدیق کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. دیکھیں یہاں پتہ چل گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک مقصد کے تحت ایک ہی پیغام کو لے کر آئیں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ سب کو توحید کی طرف دعوت دینا. اس لیے ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا. فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں. یعنی سارے انبیاء معصوم ہیں، لہٰذا انہوں نے تو یقیناً اپنے عہد پر عمل کیا، لیکن ہاں امت میں اپنی امت کو آنے والے رسول کے بارے میں انہوں نے بتانا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب نے اس عہد کو توڑ دیا. نبی نے بتایا، حضرت عیسیٰ نے بتایا، لیکن جو ان کے امتی تھے وہ نہیں مانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. یوں وہ اپنے انبیاء کے عہد کی خلاف ورزی کر کے فاسق ہو گئے، کیونکہ جو
ان کے نبی نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اس کو انکار کیا نا، اس لیے وہ فاسق ہے۔ اہل کتاب کا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کا انکار کرنا تمام باقی انبیاء کے ساتھ بدعہدی کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ اس کا آپ یہ مطلب نہ سمجھے کہ نو دے آر ویری گڈ عیسائی بٹ دے آر جسٹ ناٹ ایکسیپٹنگ دا فائنل پروفٹ۔ نہیں، وہ پورے چین، پورے سلسلے کا انکار شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پورے کے پورے اپنے نبی کے ساتھ باقی انبیاء کا بھی انکار اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہماری خوش بختی دنیا اور آخرت میں اسی میں ہے کہ ہم وہ کریں جو تمام انبیاء علیہ السلام رب واحد کی جانب سے پیغام لے کر آئے۔ ہمارے تو فخر ہے اس بات پر کہ ہم فائنل پروفٹ اور فائنل امام کے چاہنے والے، خاتم النبیین خاتم الوصیین، یا پرفیکٹ، کسی کو انکار نہیں کر رہے۔ جو اللہ نے کہا، اللہ کا جو نبی ہو، اور اسلام یہی تعلیم دینے آیا ہے کہ کوئی تعصب، عرب ہو، عجم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغام ہے، سب پر یقیناً پورا ایمان، کیونکہ ایمان اللہ رب ذوالجلال پر ہے۔ پروردگارا، یہ تیرا مہینہ ہے، تو ہمارا میزبان ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، اپنا پیار، اپنی تعلیمات، اپنی احکامات کا پیار ہمارے دل میں رچا بسا دے۔ اور یہ جو آج کل کج فہمیاں، ناسمجھیاں، عقائد کمزور ہو رہے، بار الہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل علم کے ساتھ بیٹھیں اور میٹھی میٹھی علمی باتیں کر کے مدینۃ العلم، باب العلم کا دل خوشحال کرے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔